جیسے میں بتا رہا تھا محبوب گوڑ چلے گئے ہم، تو شک کہتے ہیں پیارے دوستو، شک کہتے ہیں ایک بندہ ایک راستے سے سال پہلے گزرا، اب گزرنے لگا تو اسے شک پڑ گیا. جیسے آپ نے تو یہ پرانی مسجد نہیں دیکھی، یا کوئی پرانا راستہ، کوئی پرانا چوک ہوتا ہے، وہاں سے اوور ہیڈ بن جاتا ہے یا نیچے انڈر پاس بن جاتے ہیں، بڑے شہروں میں جیسے ہوتے ہیں روڈ چینج ہو جاتے ہیں. ابھی میں کافی عرصے بعد لاہور گیا تو وہاں روڈوں کی شکل چینج ہوئی تھی. تو بہرحال بندہ ایک راستے سے گزرتا تھا، لیکن اب گزرنے لگا تو اسے شک پڑ گیا، یار یہاں سے رائٹ ٹرن جانا تھا، لیفٹ جانا تھا، یہاں سے جس جگہ میں نے پہنچنا ہے وہ کس طرف ہے. تو وہ رکتا ہے، ایک دو بندوں سے پوچھتا ہے، کوئی نشانی ملتی ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے یار یہاں سے میں نے دائیں ہونا ہے، پھر آگے جاؤں گا تو مجھے اپنے گھر یا اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤں گا. اس کشمکش کو جو کہتے ہیں نا، یہ ہے، یہ ریب کی طاقت میں بتانا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بات چلائیں گے. 50% بندے کو یار جانا تو اسی طرف تھا جی، میں آپ سرے کے جاتے ہیں ڈی ابھار والا پاسا یا یعنی لہار والا پاسا کہ یہیں پاسے سج غروب تھیندا پی ہے سے جاندہ پی ہے، کوئی نہ کوئی نشانی، لیکن اسے پورا ایگزیکٹ پتہ نہیں تھا کہ میں نے ادھر جانا ادھر جانا. تو اس کشمکش میں اس نے پوچھا، اس کو کہتے ہیں شک، کہ 50% اس کو تھا کہ یار جانا ادھر ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا پوچھ لیں. 50-50 کی جب ریشو چلتے ہیں اس کو شک کہتے ہیں. قرآن میں ہے بل الدار کا علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون. اس سے اوپر کا جو لفظ ہے وہ ہے مریا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے 25ویں پارے کے پہلے صفحے پہ، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. مریا کہتے ہیں ایک بندہ ایک راستے سے 2-4 مہینے پہلے گزرا، اس سے وہ سال والا تھا، یہ 2-4 مہینے پہلے والا، اس کو 70% یقین ہے یار ادھر ہی جانا تھا، پھر بھی وہ کہتا ہے یار تسلی سے پوچھ لا وہاں. 30% اس کو کشمکش ہوئی، 30% اس کو مریا کہتے ہیں کہ بندے کو زیادہ تو تھا کہ یار جانا ادھر ہے، لیکن پھر بھی کچھ اس کو کنفیوژن ہوئی تو اس نے کہا پوچھ لوں. تو اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ، اب وہ اترا نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگا، تھوڑے سے ٹائم میں ایک بندے سے اس نے ایک اد نشانی پتہ کی اور اسے ہاں یار سمجھ آ گئی جی اسی طرف سے ہی میں نے نکلنا ہے، شکارپور کا یہ راستہ جاتا ہے. آپ نے تو ویسے 4 مہینے لگا کے پورے کر کے جانا ہے، ابھی نہ نکل جانا، 4 مہینے پورے کر کے جانا ہے. تو وہ نکل جاتا ہے. 70% اسے پہلے پتا تھا، 30% کسی ایک بندے نے تھوڑا سا اشارہ دیا، سمجھ آ گئی. ریب کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ ایک راستے سے روزانہ گزرتا ہے، آج گزرنے لگا، گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اچانک، جیسے آج کل موبائل کی ہے توجہ ڈائیورٹ ہونے کی سب سے آسان شکل موبائل مشین بن چکی ہے، تو وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چاہے پوری توجہ سے چلا رہا تھا، لیکن یکدم موبائل کی گھنٹی بج گئی تو اس کی نظر ادھر پڑی. تو ابھی گاڑی پہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ہیں، ادھر گئی نظر، پھر سامنے دیکھا تو ایک ادھر روڈ جا رہا ہے ایک ادھر روڈ جا رہا ہے. اب وہ بیٹھا ڈرائیونگ سیٹ پہ، تھوڑی سی توجہ اس کی ہٹی ہے، سامنے 2 راستے آ گئے، تو اس کے ذہن میں تھوڑی سی دیر کا دھماکہ سا ہوا کہ یار یہاں سے میں نے کہاں جانا ہوتا ہے. تو اب وہ رکا نہیں ہے، اب اس نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، وہ بس فوراً ہی اس کے دماغ نے جواب دیا روزانہ یہاں سے جاتا ہے، تیری ہاسپٹل کا روڈ یہ ہے، یہاں تیری جاب ہے، یہاں تیرا گھر ہے، تو وہ ایسے گھما لیتا ہے اسی وقت میں. لیکن جو توجہ ڈائیورٹ ہو کے ایسے ہوا، اس تھوڑی سی دیر کو جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، یا تھوڑا سا اس کے دماغ میں سیکنڈ کے بھی کتنے حصے جلدی سے جواب بھی مل گیا، اس تھوڑی سی جو کنڈیشن ہے اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لا ریب، کہ اتنی سی دیر کی بھی یہاں پہ ریب نہیں ہے، اتنی سی دیر کا شک بھی قرآن کی تعلیمات میں نہیں ہے. لا ریب فیہ، اب یہ طاقت سمجھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب جو بندہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نہیں چل رہا، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لا ریب فیہ. اتنی دیر سے بھی تو سوچے نا، اتنی دیر کے لیے بھی تو خلجان کا شکار نہ ہوتا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی لا ریب فیہ. اور بندہ کہتا ہے یار ابھی میں سال کے بعد 3 دن لگاؤں گا. اور اس میں تو سوچنے کا بھی نہیں تھا، اس میں تو تھوڑی سی دیر کا بھی تو نے اتنی سوچ اور شک نہیں کرنا تھا، بلکہ تو نے لا ریب فیہ کی طاقت کو سمجھ کے چل پڑنا تھا. والذین جاہدوا، پورے قرآن، اس لیے قرآن کے شروع میں اس کی خوبصورتی ہے، یہ شروع میں آ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو الکتاب میں جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں ان سب کے اوپر اس کی طاقت ہے لا ریب فیہ. اللہ لا الہ الا ہو لا ریب فیہ، الحی القیوم لا ریب فیہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لا ریب فیہ. ہر جملے کو پڑھتے جائیے اور لا ریب فیہ کی طاقت سے اس کو سمجھیے.
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. پھر اللہ سے ہونے کو بولیے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, اس کو بولیے. قرآن کے اندر جا بجا آپ کو یہ واقعات ملیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کا کرنے والا ہے. فعال لما یرید, کہیں پہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما, کہیں پہ اللہ آگ کو حکم دیتا ہوا ہمیں ملے گا, اور کہیں پہ ابراہیم نے پرندوں کو کاٹ دیا اور ان کے سروں کو پکڑ کے بیٹھا ہے اور ان کو بلا رہا ہے ان کے ناموں کے ساتھ, تو گوشت اڑ اڑ کے جمع ہو کے وہاں پہ اس کے پاس پہنچ رہا ہے. اور ایسے کہیں پہ عزیر علیہ السلام کا گدھا اور اس کے اوپر گوشت پوست کا چڑھنا کرنے والا اللہ ہے. کہیں پہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام عصا پھینک رہے ہیں, ثعبان مبین بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لا ریب فیہ, اللہ سے ہونے کے سارے واقعات کے اوپر اس پوری طاقت کے ساتھ جب پڑھیں گے مزہ ہی کچھ اور ہوگا. پھر آپ کو ملے گا بڑی بڑی قوموں والے اللہ نے ان کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کیا تو پھر وہ کچھ نہ کر سکے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. یہ لا ریب فیہ کی طاقت ہے. روزانہ پڑھیں الف لام میم سجدہ. آگے تو پھر میں سناؤں تو پوری رات بھی بیان ختم نہ ہو. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افترا, پھر آگے سارے سبق چلتے ہیں. تو اسی لا ریب فیہ کی طاقت کے ساتھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کے حبیب کی محبت کو سمجھیے, غزوہ بدر کو سمجھیے, غزوہ احد کے تذکرے, غزوہ تبوک کے تذکرے, صلح حدیبیہ کے تذکرے, فتح مبین کے تذکرے, فتح مکہ کے موقع کی باتیں, اور اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ کے حبیب کی پوری زندگی لا ریب فیہ کی طاقت کے ساتھ, اور اس میں بالکل کشمکش اور تھوڑا سا بھی شک نہ ہو. پھر بندہ دیکھیے اپنے پیارے حبیب کی زندگی پہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ چلتا ہے. پھر اس پیغام کو لے کے وکلمۃ اللہ العلیٰ, جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سب سے بڑا کلمہ ہے, سب سے بلند و بالا ہے. اللہ خود تعریف کر رہے ہیں دائی کی, ومن اصدق من اللہ قیلا, یہ اللہ کی بات, ومن اصدق من اللہ حدیثا. پھر اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر بات ہو کس کی سکتی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین لا ریب فیہ. تو سب سے پیاری بات, جیسے میں نے مثال دی ریڈی والوں کی, کوئی کیا سودا بیچ رہا ہے, کوئی کیا سودا بیچ رہا ہے, ہمارے پاس بھائی سب سے بڑا سودا ہے. اور ہم بالکل ہی نیچے انڈر کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھ گئے, ہماری اپنے لیے زندگی کا بدلنا مشکل ہو گیا. چجائے کا کہ ہم جاپان والوں کو سمجھاتے, چجائے کا ہم چائنا اور تھائی لینڈ والوں کو سمجھاتے, کوریا اور ویتنام والوں کو سمجھاتے, پورا انگلینڈ بھرا پڑا انسانوں سے. ہمارے حبیب کے امتی ہیں. امیر صاحب جیسے تنزانیہ گئے, نیپال میں کیا حال ہے, کتنے لوگ ہیں اور کیا کن چیزوں کی وہ پرستش کر رہے ہیں. کہیں پہ گایوں کو کیا کر رہے ہیں, اور کہیں پہ بندروں, اور کہیں پہ کیا بتوں کے سامنے سر رکھے پڑے ہیں, کتنے بڑے بڑے اسٹیچو بنا کے, کہیں پہ ہاتھی کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں پہ کسی کو دیوتا مانا جا رہا ہے. بھائیو ہمارے پاس حق سچ سودا تھا, ہم گھروں میں بیٹھ گئے تو باطل نے 2 نمبر سودا بیچا, شیطان نے 2 نمبر سودا بیچا اور کھل کے بیچا. اس کی دکانداری چمک چکی ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کے ابھی تک لے رہے ہیں. موبائل کی شکل میں کتنوں کو اس نے بدرا کر دیا, کتنی نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا. اس کا سودا چمک رہا ہے. کیوں کہ بازار میں 1 نمبر سودا نہ ہو تو پھر عوام 2 نمبر سودے پہ پل پڑتی ہے, اور جب رش لگ جاتا ہے تو پھر 2 نمبر سودا بھی زیادہ بکنا شروع ہو. دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھ لو نا, کوئی چھوٹا سا واقعہ, 1 بندہ آتا ہے, 2 آتے ہیں, 10 20, ایسے رش پڑ جاتا ہے. بندہ کہتے دیکھیے تو کی ہو رہا ہے, کی ہو رہا ہے. پھر بندہ غلط راستوں پہ چلے, کہتے دیکھو سارے کر رہے ہیں, ڈھول ڈماکہ کر رہے ہیں, شادی پہ ٹھیک ہی ہوگا, داڑھی سارے کٹا رہے ہیں, ٹھیک ہی ہو. کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ کہتے بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر تو جانتے ہی کوئی نہیں. قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہے جو نصیحت سمجھتے ہیں. تو بہرحال بھائیو, اسی کو لے کے ہم پیارے دوستو جتنی نماز کے اوپر, نماز کے بارے میں آیات ہیں, ان کے اوپر بھی لا ریب فیہ کی طاقت. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر لا ریب فیہ, اس کے اوپر تو پکی ٹھکی. میری نماز کی وجہ سے اگر میں بے حیائی برائی سے نہیں رک رہا تو میری نماز میں کمی ہے. پھر بندے کو نمازیں بنانے کا خیال آئے گا کہ میں توجہ والی نمازیں بنوں, وہ نمازیں پڑھوں جن پہ اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جن کی نمازوں کی اللہ تعریف کر رہا ہو, جن کے راتوں کی نمازوں کا تذکرہ چل رہا ہو. تتجافا جنوبہم, یہ بھی اسی الف لام میم سجدہ میں ہے. روزانہ ہمیں تہجد کا سبق بھی مل گیا. یہ سورت ہم روز پڑھیں گے, ہمیں تہجد کے فضائل آٹومیٹکلی سمجھ میں آئیں گے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون.
خرچ کرنے سے ریلیٹڈ جتنے مضامین ہم دہراتے جائیں جتنے، پھر ہمیں دل کرے گا میں اللہ والا علم سیکھوں، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ والی زندگی گزارنے والا میں بن جاؤں، پھر علم و ذکر پہ بندہ محنت کرے گا، اور جتنے علم سے ریلیٹڈ اور جتنے ذکر سے ریلیٹڈ آیات ہیں وہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوں گی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور کہیں پہ اللہ فرمائے انما يخشى الله من عباده العلماء، اور کہیں پہ اللہ فرما رہے ہیں جو نہیں جانتے اور جانتے ہیں تو کس کو، يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون، پھر ہم حقیقی علم کو جانیں، یار آخرت کا علم مجھے بھی تو ہونا چاہیے، جس جگ کو جس جہان کو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پھر ذکر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری قرآن کی آیات پھر احادیث، یہ ہم سارے کا سارا بھائیو ایک قسم کی ذہن سازی ہو گئی تو پھر دیکھو دل کیسے لگتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کا چین ہے، اور ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، اس کا مفہوم بھی سن لیجئے، یہ نہیں کہ تسبیحات ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی، میں بھی کوشش کروں آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں آیات کا مفہوم ہے جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو نہیں کرتا، ومن یا اس حدیث کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ خالد ابن ولید کھڑے ہو گئے، سامنے کتنوں کا لشکر ہے اور وہ کہہ رہے میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، میں تو زندہ ہوں، اور یہ تو اللہ کا ذکر ہی کرنے والے نہیں، یہ تو سارے مردے ہیں، اور ایک زندہ کے سامنے ان مردوں کی کیا اوقات ہے، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ ایسا ذکر ہو ہمارا، ایسا صحابہ کرام جیسے واقعی میں ذاکر تھے اور جیسے اللہ کو یاد رکھنے والے تھے۔ یاد کرنا اور ہے، یاد رکھنا اور ہے، ہر موقع پہ اللہ یاد رہے، ہر موقع پہ اللہ یاد رہے، اس پہ محنت کرنا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو نہیں کرتا کیا ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ایک اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ شیطان ہوتا ہے، پھر وہ اسے اصل راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور وہ سمجھتا رہتا ہے مجھے تو سب پتہ ہے جی، میں ہدایت پہ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ چوتھے نمبر کی بھی اوپر ہم محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ میں آتی جائے گی اللہ کے حبیب کی اخلاقیات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عباد الرحمن کی کوالٹیز لا ریب فیہ کی طاقت کے ساتھ سورۃ الفرقان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چوتھے نمبر میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ عباد الرحمن کی کوالٹیز اپنے اندر لے آنی ہے۔ اور اس ساروں کے ساتھ بھائیو قرآن کا ایک بڑا ٹاپک اخلاص بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے، ان کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ اور عملی نمونہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الدجا تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر آخری نمبر ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہمارا عقیدہ ہے ہم ختم نبوت والے ہیں، اب نبی کسی نے آنا کوئی نہیں، تو یہ میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے کہ میں اپنی زندگی بھی بدلوں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کے عالم کے انسانوں میں پھرنے والا بنوں۔ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آیات ہوں گی ان کے اوپر بھی لا ریب فیہ کی طاقت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یقل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ 5 بڑے بڑے ٹائٹل سمجھ میں آئیں گے، لا ریب فیہ کی طاقت کے ساتھ اور زیادہ اس میں جذبہ ہمارا جمع ہو جائے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس شہداء علی الناس هو اجتباکم اصطفینا امۃ وسطا، یہ 5 بڑے بڑے بیجز ہیں جو اللہ پاک نے میرے اور آپ کے کندھوں پہ لگائے ہیں، ایک جنرل ہو، کرنل ہو، بریگیڈیئر ہو، میجر ہو، لیفٹیننٹ ہو، پائلٹ ہو، بڑا اس کے بیج لگے نا، کتنا بار میں تو سمجھتا ہوں کتنی اوکھی وردی پاندے اس نے، لیکن وہ سارے بیج سیٹ کرتے ہیں، کتنے اٹینشن ہو کے کہ یہ بیج ہمارے سامنے نیم پلیٹ لکھ کے اور سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کسے کھڑے ہونے کہ اپنے بیج اور اپنی جو کوالٹیز ہیں ان کو دکھانے کے لیے۔ تو ہم اپنے بیجوں کو اتار کے پھینک دیا، ہم نے اخرجت للناس کا بیج بھی اتار دیا، شہداء علی الناس، اللہ نے فرمایا کہ تم ہے جی امتم وسطا بھی ہو، هو اجتباکم چنے ہوئے ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، ہم نے ان بیجوں کو سائڈ پہ رکھا اور چھوٹا سا لیبل ڈاکٹر کا لگا لیا، میجر کا لگا لیا، اور اپنے آپ کو دکاندار کی حیثیت سے تعارف کرایا، اور ایسے ہی ذمہ دار کی حیثیت سے تعارف کرایا، اور جو اللہ پاک نے ہمیں ٹائٹل دیے ہوا سماکم المسلمین،
اللہ نے میرا اور آپ کا نام مسلمان رکھا، اس کو سائڈ پہ کیا، اپنی کچھ چھوٹی چھوٹی دکانداری کھول کے دین کے حساب سے بھی اس پہ سیٹسفائی ہو کے بیٹھ گئے۔ تو تبلیغ کی راہوں میں نکلنا ہے تو دل بڑا کر کے نکلنا، اس لیے کہتے ہیں نا دل بڑا ہونا چاہیے، دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے، دسترخوان لمبا ہونا چاہیے، اور قصور میرا ہونا چاہیے۔ جو مرضی جو بے یعنی عملی کر لے اور بے اصولی کر لے تو پھر بھی میں کہوں میرا قصور ہے، کوئی نہیں آپ ٹھیک ہیں، چاہے وہ دسترخوان پہ ہو، چاہے بسترخوان پہ ہو، اور چاہے اعمال میں ہو، جو بھی ہو، یہ جذبہ بن جائے کہ میں اپنا قصور بنا لوں، دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ۔ کتنا پیارا پیکیج ہے۔ ابھی تھوڑی سی دیر بات ہوئی، صحیح بات ہے، ہمارا دل کر رہا ہے اڑ کے ہم یورپ بھی پہنچ جائیں، امریکہ بھی پہنچ جائیں، لیکن اس کے لیے پہلی ترتیب، پہلی سیڑھی ہے 4 مہینے لگائیں۔ اس کے لیے اللہ سے مانگتے ہوئے ماشاءاللہ جو بچے، امید ہے سارے 4 مہینے میں نکلے ہوں گے۔ ارادوں کو بار بار کرنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بندہ اور مضبوط ہو جائے، اور کوئی مجمع میں بیٹھا ہوا ایک بندہ آمین کہتا ہے، بندے کے لیے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ تو فرمائیں اب ماشاءاللہ، مقامی بھی فرمائیں، سندھ والے بھی فرمائیں ماشاءاللہ۔